واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن کے درمیان عشائیے پر اہم ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ اسرائیل کے ہمسائے ممالک خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت کے ذریعے رکوائی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ دنیا نے آج تک وہ ہتھیار نہیں دیکھے جو ایران پر بمباری کے دوران استعمال کیے گئے۔ ایران اب مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مزید کہا کہ دنیا بھر میں جنگیں رکوانے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین جنگ نہ روکنے پر وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ناخوش ہیں۔ افغانستان اور پاکستان تاریخ، ثقافت اور مذہب کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے افغانستان کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 40 سالہ جنگ اور مداخلت نے افغانستان میں تباہی اور مہاجرت کو جنم دیا۔ سفیر نے خبردار کیا کہ افغانستان پر پابندیاں معاشی بحران اور انسانی امداد کی کمی کے عوام کی مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بھی جاری ہیں۔ پاکستان نے حقیقت پسندانہ مذاکرات، علاقائی تعاون اور اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آپریشن سندور بھارت میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا ایسے بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی بھارت کی اسٹریٹجک کمزوری کا ثبوت ہے۔ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا۔ ممکنہ کشیدگی کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ بھارت کو ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک نہیں۔ بھارت کے خود غرضانہ اور تنگ نظر برتاؤ کے برعکس پاکستان نے اقوام متحدہ اور اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیر پا شراکت داری، باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے، خود کو خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ثابت کیا۔ دہشت گردی کی ذمہ داری اداروں پر ڈالنا غلط ہے۔ الیمین گنڈاپور کے لیڈر نے دہشت گردوں کو کے پی میں بسایا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ان کے لیڈر بارڈر سے لوگوں کو لایا اور شہروں میں بسایا۔ الیمین نے وفاقی حکومت اور اداروں پر تنقید کی۔ وفاق کی جانب سے الیمین گنڈاپور کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ الیمین گنڈاپور اور ان کی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں۔ بھارت ایران کے ساتھ جس طرح بارڈر ہے ویسا افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 60-50 لاکھ افغان شہری ہیں۔ ہر ناجائز کاروبار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سانحہ لیاری پر ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عہدے سے فارغ۔ شاہ میر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس بی سی اے تعینات، عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو کو تمام حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اجلاس کے دوران ڈی جی ایس بی سی اے کی سرزنش، وزیر اعلیٰ نے کہا، کھوڑو صاحب میں خود انجینئر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کس علاقے کا کیا حشر کیا ہے۔ کیا صرف نوٹس دینا ہی آپ کا کام ہے؟ لیاری میں اتنی اموات ہوئیں اور آپ پھر بھی اجلاس میں ڈھٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایس بی سی اے افسران سے بھی کہا، مجھے کاغذات کی رپورٹ نہیں، کام چاہیے۔ کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مخدوش عمارتوں پر آپریشن کیا جائے۔ اگر کوئی ادارہ اور افسر تعاون نہیں کرتا تو براہ راست انہیں رپورٹ کیا جائے۔ سندھ حکومت کا لیاری حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانون لانے کا اندیا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، سعید غنی اور ضیاء الحسن لنجار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ غیر قانونی تعمیرات پر سخت برہم ہیں، ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا۔ سعید غنی نے کہا، کمشنر کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی آئندہ 24 گھنٹوں میں خستہ حال 51 عمارتوں کی تفصیلات فراہم کرے گی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ
2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई, एनडीएमए का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा बढ़ गया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चतराल, हुंजा और दीगर नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के। शुमाल मशरक़ी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया जेहलम और इसके मावन नालों में अचानक तुग़यानी का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफा मुमकिन है। आवरान, खुजदार, झलमक्सी, किला सैफुल्ला में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब में भी सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। 7 से 9 जुलाई के दौरान दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तरबेला डैम के स्पिल वेज खुलने के बाद दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। लटक में 4 मिली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द। दरिया सिंध में तुग़यानी से दर्जनों देहात को खतरात लाहिक। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 13 फीट बढ़ गई। मजीद बारिशों से सूरत हाल खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एनडीएमए, रेस्क्यू इदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाओं के किनारे वाक़े इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत दी गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे। आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला किया जाए। सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरी शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। ज़मशुदा अजला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। वफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ का कमेटी के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। सियासी महासराय शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत कमेटी को ख़त्म करे। ज़मशुदा अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं ज़मशुदा अजला पर कोई कमेटी बनाए। शेख वकास अकरम ने कहा वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नज़रअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है अपोजिशन ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कोई फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कमेटी बनाना गैर आईनी अमल नहीं। कमेटी सिर्फ मुशावरत के लिए बनी। फाटा का मकामी कल्चर और जिरगा सिस्टम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई इस मामले को सियासी रंग दे रही है। साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत रहा है। मियाँ साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मैं 100% जरदारी के हक़ में हूँ। इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी थीं इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो इस प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए।
صدر مملکت آصف علی زرداری کا لاہور میں پھر ڈیرے ڈالنے کا پلان، گورنر ہاؤس میں صدر کی رہائش کے لیے تیاریاں مکمل، صدر کے ساتھ سیکیورٹی اور دیگر افراد کی رہائش کا بھی بندوبست کر دیا گیا۔ صدر زرداری آئندہ چند روز میں گورنر ہاؤس لاہور پہنچیں گے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں نے لکھا ہے، میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی، میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں۔ Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ غلط بیانی پر وزیراعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کا تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ حلف سے روح گردانی پر ممبر اسمبلی پر آرٹیکل 62-63 لاگو ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان آئینی ریفرنس پر سوال اٹھانے والے اپوزیشن اراکین پر برس پڑے۔ پریس کانفرنس میں کہا آرٹیکل 62-63 میں نواز شریف کی نااہلی پر پی ٹی آئی نے اسپیکر اختیار کی حمایت کی تھی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا کہ وہ نشست کو خالی قرار دے۔ آرٹیکل 62-63 کا مخالف ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آئین کی دفاعت کا من پسند استعمال کیا جائے۔ کیا ان لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے جو میرے ریفرنس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں، اسمبلی کی حرمت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے آئینی حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ ابھی تو میں نے نااہلی کی ہی نہیں ہے اور آپ کی چیخیں 7ویں آسمان پر پہنچ گئیں۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، ایوان میں گالم گلوچ، نازیبا اور فحش اشاروں کی اجازت ہرگز نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ ہم نے ایوان میں اپوزیشن ارکان کو بولنے کا پورا موقع دیا۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کسی دباؤ میں نہیں آتا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے الزام تراشیوں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں اور وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں معمول کا حصہ ہیں۔ سیاستدانوں کا الیکشن کمیشن سے رابطہ خلاف ضابطہ نہیں اور حامد رضا کا الزام غلط ہے۔ انہیں آزاد امیدوار کے طور پر مینار کا نشان دیا گیا تھا۔ الائنس رجسٹریشن کے بغیر مشترکہ ٹکٹ ممکن نہیں اور خواتین امیدواروں کی عدم نامزدگی پر لسٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی اتصالات گروپ کے سی ای او سے گفتگو۔ کہا پاکستان اور یو اے ای میں گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ وزیراعظم کی اتصالات کو پاکستانی معیشت میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت۔ سی ای او اتصالات نے کہا ہماری کمپنی 19 سال سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس میں 10,000 سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں، بہت حد تک قابو پا لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں تاجروں سے گفتگو۔ کہا 2 سال گرین پاسپورٹ کی رینکنگ پر کام کیا، عمان میں پاکستانیوں کے لیے ویزے کھلوا دیے، کویت میں پاکستانی 19 سال سے نہیں جا سکتے تھے۔ ایک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ یو اے ای کے لیے پاکستانیوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ امارات کے وزیر داخلہ سے ملاقات میں کوئی حل نکالیں گے۔ کاروباری برادری کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحت مند کراچی ہوگا تو صحت مند پاکستان ہوگا۔ کراچی میں سیف سٹی فعال ہو گیا تو کرائم کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اسمگلنگ ایک دیمک کی طرح ہے۔ کچھ ماہ پہلے یہاں سے ڈالرز اور ہر چیز باہر اسمگل ہوتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات پر بھاری جرمانے عائد کیے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد، جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ اور ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات۔ بطور چیف جسٹس مدت کا آغاز حلف اٹھانے کی تاریخ سے ہوگا۔
احتجاج بانی کی کال پر ہوتا ہے، موجودہ قیادت پر کارکنوں کا اعتماد نہیں۔ رکن اسمبلی شیر افضل مروت کی اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا موجودہ حالات میں ورکرز سڑکوں پر نکلیں گے۔ اندرونی حالات اور اختلافات اور قیادت پر الزامات نے احتجاج کی فضا خراب کی۔ الیمین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں مگر ورکر سے جذباتی روابط ختم ہو چکے ہیں۔ جنید اکبر اور الیمین کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونا تحریک کی کمزوری ہے۔ خیبر پختونخوا کو وفاق سے 600 ارب سے زائد فنڈز دیے گئے۔ اربوں کے فنڈز میں سے دہشت گردی کے خلاف کچھ خرچ نہیں ہوا۔ نون لیگی رہنما اختیار ولی خان کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا نہ نئی فورس بنی نہ نیا اسلحہ خریدا گیا، پرانی موبائل وینز اور بندوقیں اب تک استعمال ہو رہی ہیں۔ فاٹا کے لیے مخصوص فنڈز کا کوئی مصرف نہیں دکھایا گیا۔ گنڈاپور کے دور میں مائنز اینڈ منرلز میں کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آئے۔ آئینی ترامیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، وقت آنے پر ترمیم ہوگی۔ وفاق کی مداخلت غیر آئینی ہے، قبائلی علاقوں کو نہ چھیڑا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم حیدر پنجھوتا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا تحریک انصاف قبائلی عوام کی حقیقی آواز ہے۔ فاٹا انضمام کے بعد صوبوں کو اختیارات منتقل ہو چکے، قبائلی علاقوں کو ان کا وعدہ شدہ 800 ارب میں سے 700 ارب روپے فوری دیے جائیں۔ سیکیورٹی صورتحال خراب ہے، ڈرون حملے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی اور ڈرون حملے کنٹرول میں تھے، حکومتی کمیٹی غیر سنجیدہ ہے، فوری تحلیل کی جائے۔